للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ الفاظ تو اتنی مرتبہ آئے ہیں کہ گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ ملکیت تامہ، مکمل ملکیت، مخلوق میں سے کسی کو کسی شے کی حاصل نہیں۔ ہاں مخلوق کے لیے امانت ہے، ای امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ اب نوٹ کیجئے، یہ ملکیت انسانی کی نفی، یہ کسی 20ویں صدی عیسوی کے کمیونسٹ شاعر کا یہ شعر نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنایا، یہ 800 برس قبل کے شیخ سعدی کا شعر ہے۔ ای امانت چند روزہ نزد ماست، اگر میرا مکان ہے تو یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے۔ مکان تو دور رہا، میرا یہ ہاتھ جو ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، میرے پاس امانت ہے۔ امانت کو میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہوں، اس کی مرضی کے خلاف اگر استعمال کروں گا خیانت ہو جائے گی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو تمام انسان برابر ہے، پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے، نہ گھٹیا ہے نہ بڑھیا ہے، نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے، کوئی نہیں، سب انسان برابر ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ معیارات۔ یہ دعوت جب بھی سامنے آئے گی مزاحمت ہوگی، لوگ مقابلہ کریں گے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جنہوں نے اپنے نظام بنا رکھے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، استبدادی نظام ہے، اوپریسرز دی اوپریسڈ، جو مستضعفین اور مستکبرین کے مابین معاشرہ منقسم ہے۔ وہ مستکبرین کبھی پسند نہیں کریں گے اس دعوت کو، وہ جنہوں نے اپنی خدائی کے تحت جما رکھے ہیں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات تو جو ہے خدائی اختیارات ہیں۔ یہ باقاعدہ فلسفہ رہا ہے پورے یورپ کی تاریخ کے اندر۔ ہندوستان میں بھی یہ بادشاہ لوگ کون ہوتے تھے؟ یہ سورج بنسی خاندان کے ہیں، یہ چندر بنسی خاندان کے ہیں، یعنی یہ در حقیقت دیوتاؤں کی نسل سے ہے، یہ تو مقدس لوگ ہیں، ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ چندر بنسی سورج بنسی خاندان کے لوگ ہیں جو جہاں حکومت پر کر رہے ہیں، ان کا حق ہے حکومت کرنا۔ وہاں اگر یہ دعوت اللہ بلند کی جائے گی تو یقیناً مخالفت ہوگی، مزاحمت ہوگی، داعیوں کو ستایا جائے گا، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سقراط کو تو زہر کا پیالہ عدالت کے اندر پینا پڑا۔ عدالت میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم جو باتیں بیان کر رہے اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے، ہمارے آبائی عقیدے جو ہے نسل، ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے برگشتہ ہو رہی ہے۔ تو اب ایک ہی شکل ہے، یا تو تم زبان بند رکھو، خاموش رہو، بولو نہیں، اپنے دل میں جو عقیدہ چاہو رکھو، ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے، کوئی بات پرس نہیں کریں گے، لیکن اگر بیان کرو گے تو وہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اگر بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ جو زہر کا پیالہ موجود ہے ابھی پی لو۔ اس نے فوراً اٹھایا اور پی لیا۔ حق کے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا۔ زندگی کے معنی کیا ہوئے؟ کاہے کے لیے زندہ رہنا ہے؟ اس لیے زیستن برائے چیز، کس چیز کے لیے زندہ رہنا ہے؟ زیستن تو ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے لیے، برائے مقصد۔ زندگی برائے زندگی تو کوئی شے نہیں ہے۔